21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाए वद्दर्राए व हीनल बअस। अब ये आयत जो है सूरतुल अस्र में जो मज़ामीन आए थे सारे इसमें मौजूद हैं। वहां ईमान का लफ्ज आया, यहाँ 5 ईमानियात की तफसील आ गई, अमाल की तफसील आई, और आखिरी बात वहां क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, और यहाँ क्या है, वस्साबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए व हीनल बअस, और सब्र करने वाले। असल नेकी उनकी है जो सब्र करे, किसमें, जंग के वक्त, जर्राए बासाए, बासा कहते हैं फक्र और फाका, वाहिद आएगा बास तो उसके मानी जंग, और बासा जमा में आएगा तो फाका फक्र भूख, और जर्राए जिस्मानी तकलीफ, जरर जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये है वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये है जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के साबित हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तक़ी। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें 2 लफ्ज़ आए हैं, आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। देखिए यहाँ सब्र और साबिर जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र जब एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र अलल मासिया, सब्र अलल ताआ, सब्र अलल इब्तिला, ये सब क्या है सब्र। और मुसाबरत क्या है, सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है, मैं आपको सुनाता अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें तक पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी, उनके 70 नहीं मारे गए थे बद्र में, उनके हौसले जो है वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो, तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए। लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए। कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्त करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्त करते हैं। और वो खाते पीते घरानों के लोग, ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर ये है कि वो दीन के काम में लग रहा है। बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए। उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी। तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार हो। उसने गर्दन कटवाई के नहीं कटवाई, और किस तरह कटवाई है, क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था। जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी हैसियत थी ना, उसको जेल में रखी। तो ये लोगों ने कुर्बानियां क्यों जाने दी? तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, जो नोट कर लीजिए, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है।
یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بھلا پاؤ۔ یہ ہے حضرات تواصوا بالصبر۔ میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر دے۔ آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی، آخر میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، حامیم السجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ چھوٹے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکے، لالچ سے ڈگمگا جائے۔ دیکھیے یہ بھی میں نے کیونکہ بات کہی تھی، سن لیجیے سیرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا۔ پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح، معلوم ہوا نہیں تو کھڑے رہے۔ تو دوسرا وار مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو۔ معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، ان کے ایک بات سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی، ہم نے جتنا دبایا جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا کار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس۔ دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آتے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مانیں۔ اگر اسے دولت چاہیے وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں، اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کریں۔ تینوں ہی لالچ سے لگی ہے۔ ویسے تو زر، زن، زمین، آپ کے ہاں یہ تین سے مشہور ہے، زر، زن، زمین۔ زمین کو اقتدار سمجھ لیجیے، قوت سمجھ لیجیے، دبدبہ سمجھ لیجیے۔ زن، زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک۔ نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا، یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگر کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش،
یہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لعنت جو ہے یہ انہیں ہٹا دے. کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے انہیں براہ راست حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی. چچا نے جب بات کی ہے آ کر حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں کروں. تو عظیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ ہے صبر. یہ صبر کی آخر. اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسو ریزسٹنس، ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس. ایک میں صبر محض ہے، جھیلو برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں. اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو. بڑا پیارا مصرع ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جنگ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی. بدر میں 70 کو قتل کیا، مسلمان شہید ہوئے 13. 14 وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے واپسی پر مدینے کے راستے میں، ان کا بھی انتقال ہوا. 14 مسلمان ادھر 70. اور احد میں 70 صحابہ شہید ادھر 23. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. لیکن یہ کہ بد دن نہیں ہوئے، قافلہ بڑھتا رہا. اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانثاروں کا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہاد، یہ قتال، یہ جنگ، یہ سرفروشی، یہ جاں فشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان. یا تخت یا تختہ، یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ سے حوالے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے. پہلی سطح پر اللہ کی بندگی، خود اسلام، خود اطاعت میں صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ. اللہ کی اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر. دعوت میں اپنے کیریئر، اپنے خوشنما مستقبل کا صبر، اور استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور فقرے اور جملے جھیلنا. واصبر علی ما یقولون. انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس. ایک صبر محض ہے، ایک مصابرت ہے. ایک یہ کہ جھیلو برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ایک یہ کہ آگے بڑھو، باطل کو للکارو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ. یہ 6 صبر میں نے آج آپ کو بتایا. 2 صبر ہے ہر لیول کے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے. 2 ہی مختلف چیزوں کے، جہاد کے درجات بھی سب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.